آیت نمبر ہے 29 فلما قضا موسی الاجل، یہاں پر تشریف لے آئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما تو جب قضا پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل مدت طے شدہ مدت وسارا اور لے چلے بآلہ اپنے اہل و عیال کو آنسا انہوں نے دیکھا من جانب تور کی جانب نارن آگ قالا فرمایا حضرت موسیٰ نے لِأَهْلِهِ اپنی اہلیہ سے لِأَهْلِهِ اپنے اہل سے اپنی بیوی سے امکسو تشریف رکھو ٹھہرو رکو انی آنست نارن انی بے شک میں نے آنست دیکھی ہے نارن آگ لعلی تاکہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے پاس منہا اس جگہ سے اس سے بخبر راستے کی خبر راستے کا پتہ او جذوت یا انگار شعلہ من النار آگ کا لعلکم تاکہ تم تستلون اسے سینکو تپو حرارت حاصل کرو گرمی حاصل کرو فلما ایلیا وہیں ٹھہری حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پہ جا پہنچے لما جب عطاہا آئے اس جگہ پر جہاں آگ جل رہی تھی نودیا آواز آئی غائب سے غائبانہ آواز نودیا آواز آئی غائبانہ آواز یہ نودیا مجرور کا صیغہ اس وجہ سے میں اس کا معنی کر رہا ہوں غائبانہ آواز پتہ نہیں تھا بولنے والا کو غائبانہ بس آواز تھا نودیا آواز ہے من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ شاطی طرف جانب الواد وادی الایمن دائیں فی البقعۃ ٹکڑا جگہ حصہ المبارکۃ مبارک من الشجرۃ درخت سے اب پورا معنی میں کرتا ہوں
جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو انہیں غیب سے آواز آئی، غیبی آواز آئی درخت سے۔ وہ درخت مبارک جگہ میں تھا، وادی کے دائیں جانب یا دائیں جانب وادی میں کنارے پر ایک جانب میں ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے وہ آواز آئی، اَيَّا مُوسَىٰ، آواز یہ یا موسیٰ، آواز کتنی پیاری، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کو پالنے والا۔ اللہ اکبر، کیسے ملاقات ہوئی؟ یہ پہلی ملاقات ہے حضرت موسیٰ کی رب العالمین سے۔ اللہ لفظی معنی پھر دیکھو، تلاوت میں مزہ آئے۔ فلما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر، لما جب، اتاہا آگے اس مقام پر، نودیا غائبانہ آواز آئی، من شاط الواد الایمن، من شاط الواد الایمن، دائیں وادی کی جانب سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بڑی مبارک جگہ میں، من الشجرۃ، درخت کے پاس سے، اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، دوسری بات، پہلے اپنے تعارف اور دوسری بات، القِ عصاکَ، پھینک دیجیے اپنی لاٹھی مبارک کو، اپنے عصا مبارک کو، پھینک دی، لما جب پھینک دی، فلما جب لاٹھی کو پھینک دیا، رآہا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، تہتز حرکت کر رہی ہے، چل رہی ہے، کأنہا گویا کہ وہ لاٹھی، جان بہت بڑا سانپ ہے، واللہ پیٹ پھیری، واللہ پھر گئے، مدبرن پیٹ پھیر کر، واللہ مدبرن پیٹ پھیر کے بھاگے، ولم یعقب مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھا، ولم یعقب اور مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھا۔ دوسری آواز ہے، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے بڑھئے، ولا تخف اور گھبرانا نہیں، ولا تخف اور ڈرنا نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن میں ہیں، انک بے شک آپ من سے، الآمنین امن والے، محفوظ لوگ، بامامرہ منع کرتے ہیں، پیچھے آ جاؤ پھر، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے یہ کہا، آواز یہ آئی، ان القی عصاکا، اپنی لاٹھی پھینک دیجئے، فلما رآ، جب پھینک دی تو دیکھا حضرت موسیٰ نے، تہتز کأنہا جان، وہ ایسے چل رہی ہے جس طرح کوئی بڑا اژدہا ہے، واللہ مدبرن پیٹ پھیر کے بھاگے، ولم یعقب مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے بڑھئے، ولا تخف اور ڈریے نہیں، انک من الآمنین، آپ امن میں ہیں، اسلک یادک، اسلک رکھیے، یادک کا اپنے ہاتھ کو، فی جیبک کا اپنی دائیں طرف گریبان میں، بغل کے نیچے، دل کے اوپر، یہاں یوں رکھیے اپنے ہاتھ مبارک کو، اسلک یادک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھیے، یہ معنی ہے بابا والا، اپنا ہاتھ اپنے قلب مبارک پہ رکھیے، تخرج نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے، بغیر کسی جلن کے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ اور ملا کے رکھیے اپنے الیکا اپنی طرف، جناحک اپنے پہلو، من الرہب ڈر کے بھگانے کے لیے، فذالک تو یہ دو برہانان دلیلیں ہیں، من ربک کے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کے لیے، فرعون کی طرف،
وملئہ اور اس کے پارلیمان کی طرف، اس کے باثر لوگوں کی طرف، اس کے سسٹم کی طرف اور اس کی مشنری کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، انہم بے شک وہ لوگ فرعون اور اس کے سردار کانو ہیں قومن قوم لوگ فاسقین اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ اتنی ساری گفتگو سن کے حضرت موسیٰ نے فرمایا رب اے میرے رب، قال فرمایا رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتل کیا ہے منہم ان میں سے نفسا ایک شخص کو، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے، وہ اخی ہارون وہ افصح منی اور اخی اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح فصیح اللسان ہے منی مجھ سے، لسانت زبان کے اعتبار سے، فارسلہ تو اس کو بھی رسول بنا دیجئے، معیہ میرے ساتھ، ردعن مددگار، یصدقنی وہ میری تصدیق کرے گا، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ وہ لوگ میرے کو جھوٹا نہ قرار دیں، وہ مجھ کو میری تکذیب کر دیں گے۔ قال رب العالمین نے فرمایا سنشد یقیناً ہم مضبوط کریں گے عضدک آپ کے بازو کو، عضد اس جگہ کو کہتے ہیں، ہم مضبوط کریں گے عضدک آپ کے بازو کو، بیاخیک آپ کے بھائی کی طاقت سے، ونجعل اور ہم بنائیں گے لکما تمہارے لیے سلطان طاقت اور قوت، فلا یصلون وہ نہیں پہنچ سکیں گے الیکما تم دونوں تک، فلا یصلون الیکما وہ تم دونوں پہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، فلا یصلون الیکما وہ تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، ہم مضبوط کریں گے آپ کو، ہم طاقت دیں گے آپ کو، بیایاتنا اپنی نشانیوں سے، اپنے معجزات سے، انتما آپ دونوں، ومن اتبعکما اور جو آپ کے پیچھے چلیں گے آپ دونوں کے، الغالبون وہی غالب آنے والے ہوں گے، انتما ومن اتبعکم الغالبون آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے جیتیں گے۔ ہم نے رکوع کو نصف کیا ہے اس لیے کہ اس پورے رکوع میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے دو منظر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 7 منظر سورۃ قصص میں، پہلا منظر شروع ہوا آیت نمبر 7 سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، دوسرا منظر تھا آیت نمبر 14 سے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تیسرا منظر تھا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَن، حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ کی، مدین 10 سال وہاں گزارے، اور ابھی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ، یہ کون سا منظر ہوا؟ چوتھا منظر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا منظر، رب سے موسیٰ کی پہلی ملاقات۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 10 سال پورے کیے شیخ مدین کے پاس، وعدہ کیا تھا؟ 8 سال، 10 سال پورے کیے، اپنی طرف سے 2 سال اضافی بھی لگا، اور پھر کہا جی میں نے مصر میں جانا، بھائی وہاں ہے، والدہ وہاں ہے، اس لیے ہم نے واپس جانا ہے مصر میں، اجازت دیں۔ تو شیخ مدین یا حضرت شعیب بڑے آدمی تھے، انہوں نے جانے کی اجازت دے، بیٹی اور داماد کو رخصت کر دیا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ ہیں اور شاید کے ساتھ اولاد بھی ہو یا نہ ہو، حضرت موسیٰ ہیں تو ان کی اہلیہ ہیں اور کچھ بکریاں اور بھیڑیں ہیں ساتھ، جو ان کو دی ہیں، وہاں سے کچھ تحفے پہ دی ہیں، کچھ اجرت پہ مل گئی ہیں۔ یہ لے کر قافلہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ گئے۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھولے، جاتے ہوئے نہیں بھولے، واپسی میں بھول گئے۔ جاتے ہوئے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں جاؤں گے، بس جا رہے اللہ کے آس پر جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، واپسی پہ ٹارگٹ تھے کہ مصر جانا، راستہ بھول گئے۔ اب وہ جو مشہور راستہ تھا وہ راستہ بھول کے راستہ لمبا ہو گیا
اور مصر کے اندر جا کر وہ وادی طور کے دامن میں جا پہنچے، وہاں جا پہنچے۔ طور کو یاد رکھنا ہے، وادی طور سے، کوہ طور سے، پہاڑ طور سے حضرت موسیٰ کی بڑی نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا پہنچے۔ آپ بتائیں بھول گئے تھے یا اللہ نے خود یہ منصوبہ بنایا تھا؟ اللہ کا یہ اپنا منصوبہ تھا۔ کبھی کبھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نقصان کر بیٹھا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے میں ناکام ہو گیا، وہاں جا رہا تھا یہاں جا رہا ہوں، حالانکہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ وہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ بھی اللہ کا منصوبہ تھا کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے گئے۔ رات ہو گئی، مفسرین نے لکھا ہے ایلیا بیمار تھی، سردی اور جاڑے کا موسم تھا، ایلیا بیمار تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ولادت کی بیماری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت وہاں پر ہیں، اتنے عظیم الشان شخص ہیں، ایلیا بیمار ہے، اپنا مال ساتھ ہے، بھیڑ بکریاں ساتھ ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور پاس آگ بھی کوئی جل نہیں رہی ہے، عظیم الشان شخص۔ جی، جو بڑے اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی شہروں کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح جی نرم و گداز بستروں پہ پلنے والے اور آرام کرنے والے برگر ہی ہوتے ہیں بیچارے، شہروں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نظر ڈالی تو دور ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے۔ یہاں آگ جل رہی ہے تو اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی قافلہ ہے وہاں پر، کچھ لوگ ہوں گے وہاں پر، تو وہاں جا کر لوگوں سے خبر پوچھ کے آ جائیں کہ مصر کا راستہ کون سا ہے۔ 10 سال بعد آئے، راستہ بھول گئے، مصر کو کون سا راستہ جاتا ہے، تو ان سے راستہ پوچھ لیں گے، اور بھول کے بھی جنگل کی طرف آ گئے، شہر میں تو ہے نہیں، بھولتے 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 جنگل بیابان میں آ گئے۔ اور اگر وہاں سے ہم لکڑیاں، آگ جل رہی ہے تو لکڑیاں کا کوئی انگارے وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کر لے آئیں گے، یہاں آگ جلے گی، آج رات کو اچھی گزر جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہو گئے اپنی ایلیا سے، اور دیکھنا مخاطب ہونے کا انداز کیا ہے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنی اہلیہ سے، اہل کا لفظ قرآن نے سب سے پہلے استعمال کیا ہے بیوی کے لیے۔ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں۔ بیویوں کو شمار نہ کرو اور صرف ایک بیٹی کو شمار کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یا صرف بیٹیوں کو اور نواسوں کو شمار کرو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل کے لفظ میں نبی کی بیویاں سب سے پہلے آئیں گی، پھر بیٹیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، پھر پورا خاندان ہے۔ آلی اپنی اہلیہ سے، قصو جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ کہنا یہ چاہیے تھا قصی، تو اتھبے میں مڑ کے آنا نہیں، قصو فرمایا ہے۔ قصو کے معنی آپ تشریف رکھیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے، بیوی سے بات کرتے ہوئے بھی ادب اور احترام سے جی قصو، آپ تشریف رکھیں یہاں پر، میں وہاں جاتا ہوں، آگ نظر آ رہی ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، تاکہ میں وہاں سے جا کر لاؤں، بخبر کوئی پتہ راستے کی تلاش، او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا میں وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ آپ آگ کو سینکو۔ معلوم ہوا کہ شوہر ایفرٹ کرتا ہے بیوی کو سہولت دینے میں، شوہر کی ساری کوشش اور محنت کی ہوتی ہے کہ میرے اہل و عیال کو سہولت ملے، شوہر ہوتا ہی جی، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ حرارت حاصل کرو، آگ تپو، یہ میرا تپو کا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، یہ گوجری ان کو مکس لفظ سینکنے کے لیے آتا ہے، حرارت حاصل کرنا۔ اچھا، لعلکم تصطلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آگ جو چیز نظر آ رہی ہے حیران رہ گئے، آگ کا پورا درخت ہے، مفسرین نے لکھا ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر سے ہاتھ گزر جاتا ہے، چونکہ دور ہے نا، درخت تو ہے نہیں،
हैरानगी की बात। अब यही हैरानगी का आलम था कि ये कैसा दरख्त है, पूरा दरख्त आग का दरख्त है, पकड़ते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं तो और हाथ उसके अंदर से गुजर जाता है। पूरा जिस तरह वो लेजर का कोई दरख्त आजकल के जमाने के अंदर, मैं उसकी मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ, लेजर में दरख्त का नक्शा और लाइट लगाओ, शुआ तो दूर दरख्त नजर आता है, पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ उसके अंदर से गुजरता है। ये मिसाल के तौर पर समझा। ऐसा एक दरख्त है बड़ा अजीब और गरीब। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए ना, तो अल्लाह ने फरमाया या मूसा, और हैरान, मेरा नाम कौन ले रहा है, हैरानगी की, मजीद हैरानगी की बात है, नाम कौन ले रहा है। और फिर अगली बात जब हुई, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, आहा, ये अल्फाज जब हज़रत मूसा ने सुने, क्या मंजर होगा और क्या खुशी होगी, क्या इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, तारफ अपना करवा दे। इसीलिए हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया, बराह रास्त अल्लाह की बात, अल्लाह की गुफ्तगू सुनी। अन अलके असा का ये सूरत शुअरा में भी और दीगर मकामात के ऊपर भी इसकी बड़ी तफसील भी हो चुकी है। लाठी फेंक दो, हाथ में लाठी थी, फरमाया लाठी फेंक, फायदे की चीज है, फेंक दे, पूछा नहीं फेंक। फलम्मा राता तजुकन्ना जान वल्ला मुदबिरन, बड़ा इदहा है देखने में, चलने में हय्यतुन तसा के अल्फाज भी आए, चलने में वो तेज था, फुर्तीला था, देखने में बड़ा इदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाल ये हुआ, वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, पीठ फेर के भागे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना भागे वहां से। सांप जो है, पहली पहली मुलाकात है, अल्लाह ने फरमाया अक़बिल वला तख़ाफ़, नहीं वापस पलट, घबराना नहीं, व तक़ाज़ा बशरी, ये घबराहट हुई, ये खौफ हुआ। इन्नका मिनल आमिनीन, आप पुरअमन हैं। देखें अल्लाह ताला ने फरमाया पकड़े इसको। दूसरे मकाम पे बोले लाठी थी तो फेंक दे, सांप बना है तो पकड़े, ये भी और मुश्किल है। पकड़ी तो फिर वो लाठी थी, हैरान कौन बात। एक दूसरी बात, दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी पूछते हैं कि हाथ में है क्या, फरमाते हैं लाठी है, बकरियों के आगे पत्ते गिराता, और भी बहुत से फायदे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस लाठी के कुछ फायदे अब आपको और देने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, इन्नका मिनल उसलुक यदका फी जैबिक, हाथ को यहाँ रखें, दिल पे रखें हाथ, गरीबान भी माना किया, बगल भी माना किया, असल माना दिल, यहाँ रखें हाथ, निकालें हाथ। हाथ निकालते हैं तो जिस तरह वो दरख्त था ना, आग का दरख्त चमकता हुआ नजर आ रहा था, लाइट ही लाइट, रोशनी रोशनी, पूरा हाथ रोशनी वाला होगा, गोया रोशनी हाथ के अंदर सिरायत कर। और यह भी नहीं कि हाथ जल गया, नहीं, मिन गैरि सूए, नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचा हाथ। फिर वापस रखें, हाथ ठीक हो। ये हमारी दो बड़ी निशानियां हैं, ये दो निशानियां लेके जाएं। लेकिन एक बात याद रखें, वाज़ुमो में लई का जनाह, अपने जो पहलू है ना, अपने ये जगह, इनको इस जगह पे जोड़ कर, ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, जोड़ कर ताकि घबराहट, शदीद घबराहट आ जाए, इस तरह से हाथ रखने में घबराहट खत्म हो। नमाज के अंदर हाथ यहाँ बांधे जाते हैं। अल्लाह आपको वो ज़ौक़ अता फरमाए, आप कुरान को समझ के नमाज में पढ़ लें और तार जुड़ जाए, राब्ता जुड़ जाए रब से। फिर देखें दिल में घबराहट शुरू हो जाए, इस घबराहट में हाथ यहाँ रखें, दिल को इत्मीनान हो। और ऐसा भी होता है, आप कुरान मजीद की जहरन तिलावत शुरू कर रहे हैं, मसल्ले पे खड़े, मेरे साथ अक्सर हो जाता है, कारी साहब के साथ हो जाता है, मैंने उनको एक दफा बताया। अब यहाँ हाथ हैं, हाथ में ऊपर हो गया, जरा दबा के रख, घबराहट खत्म होगी और कुरान जारी रहेगा। अल्लाह की किताब है,
اس کی تلاوت میں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی وہ ذوق کو رکھے، اس موضوع کی طرف ابھی نہیں جاتے۔ فرمایا اپنے بازوؤں کو ذرا زور سے اپنے سینے کے اوپر پہلو سے ملا کر رکھو، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ یہ مقام ہے سمجھنے کا، راستہ بھول کے وہاں پہنچے اور یہ سوچتے بھی تھے کہ شاید فرعون جو ہے اس سے مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو 2 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں نا، یہ لے کے فرعون کے مقابلے کے لیے اور پریشان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی قتلت منہم نفسا، بندہ قتل کیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ماریں گے۔ اللہ رب العزت نے 2 دلیلیں دے دی اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ جائیں گے۔ اب ایسا کچھ نہ ہونے کے کچھ اسباب تھے، وہ دوسرے مقام پر۔ حضرت موسیٰ نے دوسری بات کی الہ العالمین، پھر میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ، جس بھائی سے 10 سال ملاقات ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یہ۔ فرماتے ہیں واخی ہارون وافصح منی لسان، یا اللہ ہارون کو بھی نبی بنا دو، وہ فصیح اللسان۔ معلوم ہوا قوت گویائی بڑی طاقت ہے، قوت گویائی بڑی طاقت۔ فارسل معی ردا، اس کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دے، بھیج دے، مددگار بنا دے، کیوں یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اور حضرت ہارون کی قوم بنی اسرائیل میں ایک رکت بھی تھی، ایک مقام بھی تھا، اس لیے وہ میرے مددگار ہوں گے۔ انی اخاف ان یکذبون، 2 بندے تو ہوں کم از کم، مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا سنشد عضدک، ہم آپ کے ڈولے مضبوط کریں گے، عضد ڈولے مضبوط کریں گے، ہم آپ کے بازوؤں کو طاقت دیں گے، بِأَخِیک، آپ کے بھائی کے ساتھ۔ بھائی پائیاں دیا پاؤں، جملہ سنتے رہے آپ نا، یہ بس میں کلام ہے، بابل سر کی چھتری، اس طرح ماما ٹھنڈیاں چاہاں، بھائی پائیاں دے با، مجھے تو یاد نہیں ہے، اچھا بھائی پائیاں دیا باما، سنشد عضدک بِأَخِیک، ہم آپ کا بازو بنائیں گے، آپ کے بھائی کو۔ بھائی بازو ہوتے ہیں، دشمنیاں ہم نے بنا رکھی، انی اخاف، اچھا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ کو ایک قوت عطا کریں گے۔ قوت کون سی ہے؟ لاٹھی سانپ بنتی ہے، ہاتھ چمکتا ہے، چہرے پہ رعب اور محبت ہے، یہی تو ہماری سلطان ہے، طاقت دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ، وہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ بِآیاتِنَا، ہم طاقت دیں گے آپ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، نشانیاں میں نگیں گے۔ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے ہی جیتیں گے۔ بس یہ 7 آیتیں میں نے پڑھی، ان 7 آیتوں کی آج آپ مغرب کے بعد ذرا تلاوت کریں اور تحیر میں جا کے تلاوت کریں، کیسے حضرت موسیٰ واپس آئیں، راستہ بھولیں، ایک پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہاں گئے، طور پہ گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کیسے ہوئی، اور جب اللہ نے فرمایا ہوگا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور پھر ملاقات کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشن کون سا مشن دیا، وہ اور ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی بھی حضرت یوسف کی زندگی جیسی، ہر سین پہ لگتا ہے ابھی لیکن بادشاہ بن کے رہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کے منظر بھی ایسے ہیں، ہر سین پہ لگتا ہے کہ بس اب اینڈ ہو گیا، کہانی ختم، لیکن جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ اینڈ ہو گیا ہے، کہانی ختم ہو رہی ہے، وہاں سے تو کہانی کا ایک اور آغاز ہو۔ ہماری مشکلات ہماری زندگی کا نقطہ اختتام نہیں، وہاں سے کوئی اور نقطہ آغاز ہوگا۔ مشکلات کو سمجھیں اور اس وقت میں اللہ سے رابطہ کریں، پھر دیکھیں اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اخلاق سے آتا ہے ناموں کا جواب آخر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللهم تقبل منا انك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک